بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لہجے کی سرد مہری کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اور ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور سگار کا ایک طویل کش لیا۔ وہ فیڈرل کاسترو والے انداز میں کچھ تن کر کھڑے تھے، سگار ان کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا اور اس سے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر ہوا میں بلند ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ کرسی کے پشتے سے ٹیک لگائے ساکت بیٹھا، پلک جھپکائے بغیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے نظریں چرا لیں اور کچھ عجیب پراسرار سے انداز میں ایک ثانیے کے لیے مسکرا کر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ وہ چلے گئے لیکن میرے ذہن میں پھانس سی چھوڑ گئے۔ ایک بار پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انسان واقعی خدا کی عجیب ترین مخلوق ہے۔ انسان رنگ بدلنے پر آتا ہے تو گرگٹ کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ حاجی عالم شیر صاحب کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی سی بات پر یکدم ان کی نظر بدل جائے گی۔ بات صرف اتنی سی ہی تو تھی کہ میں نے انہیں اس کام کے لیے ٹرالر کی سہولت مہیا نہیں کی تھی جو اب مجھے پسند نہیں رہا تھا۔ میرا نظریہ حیات اب بدل چکا تھا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا میں بیشتر لوگ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ دوسروں کو ان کی مرضی سے زندگی گزارنے دی جائے۔ یہاں ہر کوئی بقدر حیثیت اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ دوسرے اس کی مرضی سے زندگی بسر کریں، اور جس کا جس حد تک بس چل رہا تھا اس حد تک تو وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی خود بسر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاجی عالم شیر صاحب کے انداز نے مجھے خوفزدہ تو ہرگز نہیں کیا تھا، البتہ خفیف سا رنج ضرور پہنچایا تھا۔ جہاں تک کوئی نقصان پہنچانے کا تعلق تھا تو نقصان انسان کو چیونٹی بھی پہنچا سکتی ہے، خواہ بعد میں انسان اسے چٹکی میں مسل ہی دے۔ اس لیے میں اس خوش فہمی میں تو نہیں تھا کہ حاجی صاحب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اب کسی قسم کے نقصان کی باتیں مجھے خوفزدہ نہیں کرتی تھیں۔ میری زندگی میں خوف کا عمل دخل بہت کم ہو گیا تھا، تاہم اس قسم کی ملاقاتیں ذہن کو پرسکون جھیل میں دو چار لمحوں کے لیے لہریں سی ضرور پیدا کر دیتی تھیں۔ حاجی صاحب کے جانے کے بعد ان کے ناگوار تاثر کو ذہن سے جھٹکنے میں مجھے چند لمحے ضرور لگے۔ اس کے بعد میں نے چند ٹرنک کالز کیں اور ایک بار پھر فائلوں کی طرف متوجہ ہوا، لیکن شاید آج میرے مقدر میں ناگوار ملاقاتیں ہی لکھی تھیں۔ ابھی مجھے ضروری کاغذات دیکھتے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ انٹرکام کا بزر بج اٹھا۔ دوسری طرف سے کیتھرین تھی۔ سر وہ پرسکون لہجے میں بولی، تاہم میں نے اس کے لہجے میں چھپا ہوا خفیف سا اضطراب محسوس کر لیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی، ایک اجنبی نوجوان دفتر میں موجود ہے، اس نے ریسیپشن پر رکنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ کچھ مشکوک لگ رہا ہے اور کچھ غصے میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ رشید اور جعفر نے اس کا راستہ روکا تو بدماشی دکھانے لگا، فرنیچر کو ٹھوکریں ماری اور ریوالور نکال لیا۔ رشید اور جعفر نے اسے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ بدتمیزی سے آپ کا نام لے رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ سے ہر حال میں ملے گا۔ اور سر، وہ بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، وہ گندی گالیاں بھی دے رہا ہے۔ اس کی ہچکچاہٹ پر مجھے ہلکی سی ہنسی آ گئی، گو کہ یہ ہچکچاہٹ بجا تھی۔ کیتھرین کو معلوم تھا کہ اس دفتر میں آ کر گالیاں دینے کی جرت کرنے والا بہت بد نصیب بھی ثابت ہو سکتا تھا، اتنا بد نصیب کہ زندگی بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر رخصت ہو سکتی تھی۔ وہ اکیلا نہیں آیا ہوگا، باہر یقیناً کوئی گاڑی بھی موجود ہوگی جس میں شاید اس کا کوئی ساتھی وغیرہ بھی موجود ہو۔ شہزاد سے کہو کھڑکی سے جائزہ لے اور انہیں نشانے پر لے لے، میں نے ہدایت کی۔ شہزاد پہلے ہی ایسا کر چکا ہے سر، کیتھرین نے بتایا۔ اس نے کھڑکی میں پوزیشن لے لی ہے۔ باہر سڑک کے دوسری طرف ایک درخت کے نیچے ایک جیپ کھڑی ہے، یہ نوجوان یقیناً اسی جیپ میں آیا ہے۔ اس میں دو بدماش قسم کے آدمی موجود ہیں جو ہماری بلڈنگ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر تو ان کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اندازہ ہے کہ جیب میں گنے وغیرہ بھی موجود ہیں۔ وہ منتظر انداز میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، شہزاد کو پیغام بھجوا دو کہ اگر وہ لوگ گنے وغیرہ لے کر بلڈنگ کی طرف بڑھیں تو ان کی کھوپڑیاں اڑا دے، میں نے بلا تاثر ہدایت کی۔ رشید اور جعفر سے کہو کہ اس نوجوان کو میرے کمرے میں پہنچا دیں، میں اس سے بات کرنا چاہوں گا۔ یس سر، کیتھرین نے
سلسلہ منقطع کر دیا۔ رشید، جعفر اور شہزاد بظاہر دفتر میں چپراسی تھے، لیکن در حقیقت یہ تینوں تربیت یافتہ کمانڈو تھے۔ دفتر میں مختلف الماریاں اور شیلف وغیرہ فائلوں اور دفتری سامان سے بھرے پڑے تھے، لیکن ان میں 2-4 خانے ایسے بھی تھے جن کے خفیہ اسے کھولنے پر دور مار رائفلیں بھی نکل آتی تھیں۔ ضرورت پڑنے پر یہ دفتر ایک چھوٹا سا قلعہ بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میری زندگی میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر چیز کے لیے تیار رہا جائے، اپنے ساتھ ہر آدمی بھی چھانٹ کر میں نے اسی نظر سے رکھا تھا کہ وقت پڑنے پر وہ فوراً میرے شانہ بشانہ چل سکے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور رشید اور جعفر ایک نوجوان کے دونوں بازو اس طرح قابو میں کیے ہوئے اندر داخل ہوئے کہ اگر وہ ذرا بھی مزاحمت کی کوشش کرتا تو اس کے کندھوں کے جوڑ اتر سکتے تھے، اور غالباً اسی لیے وہ نوجوان ان کے ساتھ گھسٹتا بھی آ رہا تھا، ورنہ وہ لڑنے بڑھنے کا خاصی اچھی طرح اہل معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا اور کثرتی جسم کا مالک سرخ و سفید نوجوان تھا، نفیس قسم کی شلوار قمیض اور واسکٹ میں تھا جو اب جگہ جگہ سے شکن آلود ہو چکی تھی۔ گریبان کے بٹن ٹوٹ چکے تھے اور سینے کے گھنے بال نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور ہیجان خیزی کے باعث سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مجھ سے بھی کچھ کم عمر ہی تھا، اور اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ بالکل ملک اسلم زماں کی تصویر معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے ملک اسلم زماں کو اس عمر میں تو نہیں دیکھا تھا، لیکن یقیناً نوجوانی کے عالم میں وہ بالکل ایسا ہی رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں کم از کم مجھے کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کون تھا۔ وہ یقیناً ملک اسلم کا بیٹا قیصر ملک تھا۔ رشید اور جعفر نے یوں سنجیدگی، خاموشی اور لا تعلقی سے اسے کمرے کے وسط میں دھکیلا جیسے مزدور کہیں سے بوری اٹھا کر لائے ہوں اور گودام میں ڈال کر دوسرا پھیرا لگانے جا رہے ہوں۔ الٹے قدموں کمرے سے نکل کر انہوں نے دروازہ آہستگی سے بند کر دیا، گویا ان کی کوشش ہو کہ دفتر کے پرسکون ماحول میں ذرا بھی خلل نہ پڑے۔ خوش آمدید قیصر ملک، میں نے ریوالونگ چیئر کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تم سور کے، اس نے ہانپتے ہوئے ڈرامائی انداز میں انگلی سے میری طرف اشارہ کر کے گالی سے بات شروع کرنا چاہی۔ شٹ اپ، میں نے یک لخت غیر ارادی طور پر اتنی بدلی ہوئی آواز میں کہا کہ اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ اگر اب تم نے اس طرح میرے لیے کوئی گالی استعمال کرنا چاہی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر اسی سڑک پر پھرتے ہوئے کسی آوارہ کتے کو کھلا دوں گا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ چند لمحے ہم ایک ٹک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور محسوس میں بھی کچھ ایسا ہی کر رہا تھا جیسے میری آنکھیں کسی انجانی تپش سے سلگ رہی ہیں۔ یک بارگی اس کی مٹھیاں بینچ گئیں اور وہ شاید دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر کے یکدم میری میز کی طرف لپکا۔ خبردار، میں نے اپنا ہاتھ میز کے نیچے سے نکال کر میز پر رکھ لیا۔ اس ہاتھ میں خوفناک سی ساخت کا ایک ریوالور موجود تھا جس پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ میرا لہجہ اور اس ریوالور کی شکل اسے اپنی جگہ پر روک دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نہتے آدمیوں کو ریوالور دکھانا پسند نہیں کرتا۔ میں نے ریوالور کی نال اس کے پیٹ کی سیدھ میں رکھتے ہوئے کہا، اور مجھے خدا نے اتنی طاقت دی ہے کہ خالی ہاتھ بھی تم جیسوں کی گردن توڑ کر سانڈ جیسی وزنی لاشیں کھڑکی کے راستے باہر پھینک سکتا ہوں، لیکن سرے دست میں اس کمرے میں دینگا مشتی پسند نہیں کروں گا۔ یہاں کا فرنیچر بہت قیمتی ہے اور میری نظر میں اس کی قدر و قیمت تم جیسے نطفہ نا تحقیق قسم کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی مٹھیاں بار بار کھل رہی تھیں اور بند ہو رہی تھیں، تاہم وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے سے بے بسی کا اظہار نہ ہونے پائے۔ چاند لمحے کے لیے کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی جو کسی درندے کے خرخراہٹ سے مشابہ تھی۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کیوں تم بل بلاتے ہوئے یہاں آن گھسے ہو؟ بالآخر میں نے قدرے ملائمت سے پوچھا۔ بولے مت بنو، وہ بھی گویا اپنے بے ثمر غصے اور ہیجان پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تم نے یا تو میرے ابا جی کو اغوا کر لیا ہے یا شاید انہیں قتل کرا دیا ہے۔ اس کی آواز ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گئی، لیکن فوراً ہی اس نے اس پر قابو پا لیا اور گہری سانس لے کر اپنے آپ کو باحوصلہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، قتل و غارت ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ موصوف بہت بڑے ذمہ دار ہیں، یا شاید تھے، معلوم نہیں ان کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرنا مناسب رہے گا۔ بہرحال
بہرحال نوجوان بیٹے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ باپ کے لیے بھی قتل و غارت گری اور چھوٹی موٹی باتوں پر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دینا محبوب مشغلہ رہا ہوگا۔ پرامن لوگوں پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑنا بھی شاید انہیں پسند رہا ہو۔ محض زبان ہلا کر اپنے کارندوں کے ذریعے کچھ بھی کرا لینا ان کی عادت رہی ہوگی۔ ذمہ دار تو ملک میں بہت سے موجود ہیں اور ان میں سبھی ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور اور صاحب حیثیت ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی طاقت، حیثیت اور وسائل کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن تم ایسے باپ کے بیٹے معلوم نہیں ہوتے۔ زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ گرایا اور اتنا معصوم اور انجان بننے کی بھی ضرورت نہیں جیسے تم ابا جی کو جانتے ہی نہیں۔ اگر تم ان سے اتنے ناواقف ہوتے تو میری شکل دیکھتے ہی مجھے یوں نہ پہچانتے۔ وہ تو ایک اندازہ تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج دوپہر کو ایک انسپیکٹر آیا تھا، وہ تمہاری اس تگ و دو کے بارے میں بتا رہا تھا جو تم اپنے والد کی گمشدگی کے سلسلے میں میرے خلاف کر رہے ہو۔ چنانچہ اب جب مجھے تمہاری آمد اور آمد کے انداز کے بارے میں اطلاع ملی تو میرے لیے یہ اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ تم کون ہو سکتے ہو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے گویا بصد مشکل تحمل اور رسانیت سے کام لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ نہیں سکا کہ اپنے والد کی گمشدگی کے سلسلے میں تمہاری نظر کرم مجھ پر ہی کیوں پڑی ہے۔ تم جیسے لوگوں کے ڈسے ہوئے بیسیوں انسان ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں، جبکہ میری تمہارے والد سے کوئی ملاقات، کوئی دوستی یا دشمنی، کوئی لین دین، کوئی بھی تو تعلق واسطہ نہیں رہا۔ ہاں، شاید ایک مرتبہ کسی ڈنر میں چند سیکنڈ کی ملاقات ہوئی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے ہمارا تعارف کرایا تھا، لیکن میں ان کی صورت تک بھول چکا تھا۔ اب تمہیں دیکھ کر یاد آیا ہے کہ شاید ان کی شکل و صورت تم جیسی ہی تھی۔ بہرحال تم مجھے یہ جاننے کا موقع تو دو کہ آخر انہیں اغوا کرنے یا قتل کرنے کی مجھے کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ کوئی بڑا قدم انسان کسی وجہ سے ہی اٹھاتا ہے نا، کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے۔ وجوہات بظاہر مبہم سی ہیں، شاید کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام تمہارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ شاید مجھے دیکھ کر اب وہ بھی جذباتیت سے بالا تر ہو کر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم پولیس کے قابو میں نہیں آ سکتے، اور آج تمہارے آفس میں آنے کے بعد یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کس قسم کی چیز ہو۔ بے فکر رہو، ہم تم سے تمہارے ہی انداز میں نپٹیں گے، چھوڑیں گے نہیں ہم تمہیں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں نے غلطی کی ہے جو سوچے سمجھے بغیر ذمہ داروں والے روایتی انداز میں یوں تم سے آ ٹکرانے کی کوشش کی ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہمیں دوسرے طریقے نہیں آتے، نہیں، میں تمہیں اتنا کریڈٹ ضرور دوں گا کہ تمہاری یہ پہلی کوشش بھی ذمہ داروں کی روایت سے مختلف تھی۔ میں نے ریوالور کو ہلکی جنبش دے کر مسکراتے ہوئے کہا، ذمہ دار بھلا خود کہاں زحمت کرتے ہیں، سستے داموں خریدے ہوئے ان کے کارندے ہی اکثر کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے ہیں۔ تم نے بڑی ہمت دکھائی جو بنفس نفیس زحمت کی۔ میں تمہاری اس جوان مردی کی قدر کرتا ہوں، اور اسی جوان مردی کے صدقے میں تم یہاں سے زندہ سلامت واپس جاؤ گے، بشرطے کہ تم نے کوئی حماقت نہ کی۔ وہ ایک لمحے کھڑا گویا اندر ہی اندر بال کھاتا رہا، پھر مضطربانہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، اگر تم ایسے ہی جوان مردوں کی قدر کرنے والے ہو تو کم از کم یہ تسلیم تو کر لو کہ میرے ابا جی کی گمشدگی میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے اس اعتراف کا ذکر کسی پولیس والے سے، کسی بھی سرکاری آدمی سے نہیں کروں گا۔ یہ مسئلہ میں اب قانون پر نہیں چھوڑ رہا، یہ اب صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ یہ جنگ صرف میری اور تمہاری ہے، اور اس میں اب ہر حربے استعمال ہوگا۔ تم صرف اعتراف کر لو۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ بیچارہ بڑی مشکل میں تھا، ابھی اس کے دل میں شک کی پھانس تھی۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ اس کی مشکل دور کر دوں۔ وہ بدستور مضطربانہ لہجے میں بولا، اگر تم نے ابا جی کو قتل کرا دیا ہے تو صرف اتنا بتا دو کہ ان کی لاش کہاں ہے۔ اگر اس کی کچھ باقیات ہی مل سکتی ہیں تو وہی ہمیں حاصل کر لینے دو، ہم کم از کم باعزت طریقے سے ان کی تدفین تو کر سکیں گے۔ دل میں
گاؤ تو پڑھ ہی گیا ہے، لیکن اس طرح کچھ تو تسکین مل سکے گی۔ اگر ان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تو یہ گاؤ زیادہ اذیت دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا کہ لاش مجھے تمہارے توسط سے ملی ہے۔ تم جو قسم کہو میں کھانے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا کی جھلک آ چلی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل چاہا کہ اسے بتا ہی دوں کہ اس کباب شہر سے دور ایک ویرانے میں دفن ہے اور اب تک شاید اس کی لاش کو خطرناک کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوں گے جو وہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن پھر میں نے اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیا۔ بہت محبت تھی تمہیں اپنے باپ سے۔ میں نے کرسی ذرا گھمائی لیکن اس پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ ہر بیٹے بیٹی کو ہوتی ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، مجھے اس لیے زیادہ ہے کہ ابا جی کو بھی مجھ سے بہت محبت تھی، اور پھر یہ کہ ابا جی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، دولت، طاقت، اعتماد اور وہ سب کچھ جس کی اس دنیا میں ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن تم نے دیکھا کہ ہر طاقت کہیں نہ کہیں پہنچ کر بے بس ہو جاتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اس وقت تم میرے سامنے بے بس کھڑے ہو اور اپنے باپ کے بارے میں جاننے کے لیے تڑپ رہے ہو۔ اس ایک لمحے کی برتری پر زیادہ کھال سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ حقارت سے منہ بنا کر بولا، اس وقت کو زیادہ دور نہ سمجھنا جب تم میری ٹھوکروں کی ذات پر ہوگے، میرے جوتے چاٹ رہے ہوگے۔ میں مسکرا دیا۔ اس نوجوان میں طوفان مقید تھے۔ اس کی طرف سے بے پرواہ رہنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر ایک لمحے کے لیے میرے اندر، میرے دل کے کھنڈر میں وہی یک بستہ سا سناٹا پھیل گیا جو یک لخت مجھے اداس کر دیتا تھا، جیسے بجلی کا شاخ بعض اوقات کسی کو یکدم شیل کر دیتا ہے۔ وہ ایک طاقتور باپ کا بیٹا تھا۔ بچپن سے انہوں نے لوگوں پر حکم چلایا تھا۔ گھر سے باہر اکثر جگہوں پر اپنی دولت اور طاقت کی حکمرانی دیکھی ہوگی۔ کتنا اعتماد تھا اسے اپنے ورثے پر، کتنا تکبر تھا اس کے لہجے میں۔ وہ اپنی بے بسی کو تسلیم کرنے یا شاید اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر مجھے 14-15 سال کا وہ لڑکا یاد آیا جس کے سامنے اس کے باپ کی لاش پڑی تھی۔ قاتل بھی اس کے سامنے تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جب اس نے آگے بڑھ کر قاتل کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا تو تھانے دار نے اس کے ہاتھ پر بید رسید کیا تھا۔ وہ لڑکا میں تھا، میں جسے غربت، کمزوری اور بے بسی ورثے میں ملی تھی، لیکن بہرحال مجھے بھی اپنے معصوم اور سادہ لو باپ سے محبت تھی، اور شاید اس سے زیادہ تھی جتنی قیصر ملک کو اس کے خیال میں اپنے باپ سے تھی، کیونکہ باپ کے سوا صحیح معنوں میں دنیا میں میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ نہایت آہستگی سے میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ ریوالور میں نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور گویا دبیز قالین پر نہیں بلکہ کسی پتلی سی دیوار پر چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ میرا بازو یک لخت یوں حرکت میں آیا جیسے کوئی طاقتور اسپرنگ ٹوٹا ہو۔ میرا گونسا اس کی ٹھوڑی پر پڑا۔ کافی مضبوط اور بھاری بھرکم ہونے کے باوجود قیصر ملک ہوا میں کچھ اچھلا اور ایک دیوار سے ٹکرا کر قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحے کے لیے وہ سر جھٹکتا اور یوں آنکھیں جھپکتا رہا گویا اس کی بینائی ضائع ہو گئی ہو، لیکن بالآخر سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ٹھوڑی کی کھال پھٹ گئی تھی۔ رشتے ہوئے خون کو ہاتھ سے صاف کر کے وہ طنزیہ سے انداز میں مسکرایا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز سانپ کی ہلکی سی پھنکار سے مشابہ محسوس ہوئی۔ تم اپنے جرائم کی فہرست طویل اور اپنی زندگی مختصر کیے جا رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کچھ اس طرح کھنچ گئے تھے جیسے اس نے ہنسنے کی کوشش کی ہو مگر حلق سے کوئی آواز برآمد نہ ہو سکی ہو۔ یہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اب تم جاؤ اور جو بھی تمہارے دل چاہے اور جو کچھ بھی تمہارے بس میں ہو وہ کرو۔ اس نے صرف دھمکی امیز سے انداز میں سر ہلایا، منہ سے کچھ نہیں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا، گویا باہر سے کوئی نادیدہ آنکھ اسے دیکھ رہی ہو۔ دروازے پر رشید اور جعفر دائیں بائیں کھڑے تھے۔ وہ بظاہر لا تعلق سے نظر آ رہے تھے لیکن پلک جھپکائے بغیر قیصر ملک کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ قیصر ملک ان کی طرف دیکھے بغیر ناک کی سیدھ میں نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی میں اسے اپنا مجرم بھی قرار نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ چین سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس کی تصدیق 2 دن بعد ہوئی۔ میں گاڑی عموماً خود چلاتا ہوں۔ جب سے قیصر ملک میرے دفتر ہو کر گیا تھا تب سے میں اپنے گرد و پیش کے بارے میں بہت محتاط رہنے لگا تھا، تاہم
ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا جب مجھے شبہ ہوا ہو کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ اس روز میں ایک ڈنر سے فارغ ہو کر جشن سے نکلا تھا۔ ڈنر تو بہت دیر پہلے ختم ہو چکا تھا اور سبھی مہمان جا چکے تھے، لیکن ہال سے نکلتے وقت مجھے چند کاروباری شناسا مل گئے تھے جو چند ضروری باتیں کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئے۔ وہاں ایک بار پھر کافی کا دور چلا اور باتیں ہوتی رہیں۔ جب یہ نشست برخاست ہوئی تب بھی وہ لوگ ہوٹل سے نہیں نکلے، اٹھ کر کسی دوسرے ہال میں چلے گئے۔ میں ان سے اجازت لے کر باہر آ گیا۔ رات خاصی بیت چکی تھی اور سردی کی وجہ سے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پارکنگ لاٹ کے علاوہ ایک دو گاڑیاں ڈرائیو وے میں بھی کھڑی تھیں اور وہ اوس میں دھندلائی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ باہر اس وقت دربان یا پارکنگ لاٹ کا اٹینڈنٹ بھی موجود نہیں تھا، غالباً کسی بہانے ادھر ادھر کہیں کھسکے ہوئے تھے۔ میں نے اندر کے پر حرارت ماحول سے یکدم باہر آنے پر جو ٹھنڈ محسوس کی وہ مجھے بڑی خوشگوار لگی۔ گہری گہری سانسیں لیتا ہوں میں پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے کے سے انداز میں پارکنگ لاٹ کی طرف چلا۔ دفعتاً برآمدے کے آخری ستون کے عقب سے ایک ہیبلا سا نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میرے اعصاب یکدم تن گئے، اٹھتا ہوا قدم رک گیا اور اس ایک ثانیے میں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے حملے کے لیے تیار پایا، لیکن مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ وہ شخص حملہ کرنے کا تو کیا ہاتھ ہلانے کا بھی اہل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ برآمدے کی روشنی وہاں تک بہت کم پہنچ رہی تھی جہاں اس شخص سے میرا سامنا ہوا تھا، لیکن یہ روشنی کم از کم میرے لیے کافی تھی۔ میں نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ کوئی مخلوق الحال اور نشے باز بھکاری معلوم ہوتا تھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھیں حلقوں میں اتری ہوئی تھیں اور نیم با ہونٹوں کے عقب سے پیلے دانت جھانک رہے تھے۔ رال بہ بہ کر جاڑ جنکاڑ داڑھی میں جذب ہو رہی تھی۔ جسم پر ایک لمبا سا بوسیدہ اوور کوٹ تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور نیچے جو کچھ بھی تھا وہ تقریباً دجیوں ہی کی شکل میں تھا۔ میرے اعصاب کو جو جھٹکا لگا تھا اس کا اثر بھی اسی تیزی سے معدوم ہو گیا، لیکن جانے کیوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو مکمل مطمئن محسوس نہیں کیا۔ عجیب سے انداز میں اس نے ہاتھ پھیلایا اور کھرکھراتی آواز میں بولا، بابو ذرا ماچس تو دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ میں دبی ہوئی مڑی تڑی سی سگریٹ موٹے موٹے ہونٹوں کے درمیان پھنسالی۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ اسے اس وقت بھیگ نہیں چاہیے تھی۔ میں اس بات پر خفیف سی حیرت محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ وہ ہوٹل کی چار دیواری میں داخل کیسے ہوا تھا۔ فقیروں کو یا اس حلیے کے دیگر لوگوں کو عالیشان ہوٹلوں کی حدود میں کون گھسنے دیتا ہے، لیکن شاید وہ نظر بچا کر گھس آیا تھا۔ مزید حیرت مجھے اس کا ہاتھ دیکھ کر ہوئی تھی۔ میرے سامنے پھیلا ہوا وہ ہاتھ نحیف سا استخوانی نہیں، ایک چوڑا چکلا اور مضبوط ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ کی اس کے حلیے سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں تھی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں گو کہ عادی سگریٹ نوش نہیں تھا، لیکن میری جیب میں ایک خوبصورت لائٹر ضرور موجود رہتا تھا، جو صرف لائٹر ہی نہیں تھا، اس کے اور بھی کئی استعمال تھے، لیکن میں نے اس لائٹر سے اس شخص کی سگریٹ سلگانا ضروری نہ سمجھا۔